نمبر 4 یہ ہے کہ جب کسی علماء تک کوئی حدیث یا کوئی روایت پہنچتی تو وہ اس کو مختلف انداز سے سمجھتے. یعنی ایک ہی روایت دو مختلف علماء تک پہنچی، لیکن ان دونوں نے الگ طریقے سے سمجھا، اور یہ انحصار کرتا ہے انہوں نے جو پچھلی احادیث پڑھی تھی ان پر، ان کی اپنی زبان پر. اور یہ بہت بہت دفعہ ہوا ہے ہماری تاریخ میں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں. مثال کے طور پہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوہن، کہ کوئی گناہ نہیں ہے اس بندے کے اوپر کہ جب وہ اس کو طلاق دے دے اور اس نے اس کو چھوا تک نہ ہو. اب یہاں پہ جو لفظ ہے وہ لمس ہے، کسی کو مس کرنا، ٹچ کرنا. اب یہ عربی لینگویج میں ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور اسلامک فقہ میں بھی، کہ یہ مس کا مطلب کیا ہے یہاں پر. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا، یا اس چیز کے قریب تر بھی ہونا، یا صرف کسی کو چھونا. امام شافعی جو ہے سوال فرماتے ہیں کہ مس کا مطلب وہ ہے کسی چیز کو چھونا ہلکا سا، لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں وہ اس میں مزید بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک حدیث ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حضرت عائشہ کو بوسہ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا روزہ نہیں توڑا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وضو دوبارہ کیا. اس سے پہلے امام احمد جو ہیں وہ امام شافعی کے اس حکم کے اوپر عمل کر رہے تھے، خاص کر لمس یا مس کے معنی میں. لیکن جب ان کو اس حدیث کا علم ہو گیا امام احمد کو، تو امام احمد نے اس حدیث پر عمل کیا. ٹھیک ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو علماء ملتے ہیں کہ ان کا اختلاف ہوتا ہے دو چیزوں کے بارے میں. مثال کے طور پہ حضرت مریم کے قصے میں ملتا ہے جہاں وہ فرماتی ہیں کہ لم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، کہ مجھے کبھی بھی کسی بھی مرد نے نہیں چھوا. اب علماء نے کہا کہ اس سے کیا مراد ہے جب حضرت مریم نے کہا کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، یا اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے جب بھی اللہ تعالیٰ اس لفظ کو مینشن کرتے ہیں قرآن مجید میں. جو مس ہے، کیا اس کا مطلب انٹرکورس ہوتا ہے، یا اس کے قریب تر یہ کوئی چیز ہے، یا صرف یہ کسی کو چھونے کے معنی میں آتا ہے. اور ایک اور بہت ہی مشہور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ آپ میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا جب تک وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. یہ اختلاف کی بہت مشہور اگزامپل ہے کہ کوئی بھی اب اپنی عصر نہیں پڑھے گا جب تک وہ بنو قریظہ نہ پہنچ جائے. اب یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی وہ یہ تھی کہ آپ جلدی جلدی پہنچے. ٹھیک ہے، آپ نے کہیں نہیں رکنا، جلدی آئیں گے اور عصر پڑھیں گے، جیسے پہنچے اور وہاں نماز پڑھیں. اب کچھ صحابہ جو تھے وہ تھوڑا لیٹ ہو گئے، بنو قریظہ کے راستے میں عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا. ان میں سے کچھ نے جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ لی. ان صحابہ کا اجتہاد یہ تھا کہ ہمیں ابھی نماز پڑھ لینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد شاید یہ تھی کہ ہمیں جلدی جانا چاہیے تھا، اور وہ پہنچے تھے وہاں پہ مغرب کی اذان کے بعد، اور انہوں نے عصر اس وقت پڑھی. اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے اس عمل کو اپروو کیا. ٹھیک ہے، دونوں صحابہ کے اجتہاد کو جو ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا، کیونکہ کچھ صحابہ نے اس کو جس طرح سے سمجھا تھا، اور یہ ایک اصولی بات ہے کہ کسی چیز کے موجود ہونے میں جو کہ بہت خاص ہو، کیا آپ ایک عام سٹیٹمنٹ لیتے ہیں اور آپ وہ کرتے ہیں کہ جو اس سے خاص ہوتا ہے. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ عصر جو ہے وہ مغرب کے وقت ختم ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ آپ نے مغرب وہاں پڑھنی ہے، اس سے کیا مراد تھا؟ اب اس سٹیٹمنٹ سے ہم اپنا اجتہاد کریں گے کہ کیا یہ صحیح ہے یا نہیں، یا پھر ہم وہی خاص جو حکم آیا تھا، خاص وہ بات، اس کو لیں گے اور اس پر عمل کریں گے. کیونکہ ایک بات جو ہے اس پہ مختلف طریقوں سے عمل کیا جا سکتا ہے، ہر بندے کی اپنی سوچ کے مطابق. ہمیں جو کہا گیا ہم اسی کے اوپر رکے رہیں گے. اب اصولی لحاظ سے جو صحابہ تھے جو رکے اور جنہوں نے نماز پڑھی، اصولی لحاظ سے وہ لوگ ٹھیک تھے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی جانتے تھے کہ دونوں صحابہ نے، دونوں طرفوں نے اپنی بیسٹ ریزننگ استعمال کی ہے، اور دونوں طرفوں نے اپنے لحاظ سے ٹھیک عمل کیا اس بات پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پہ کچھ نہیں کہا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپروو کیا. اب ہم اس سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کے درمیان بھی وہ چیزیں کس طرح سے مختلف طریقوں سے سمجھتے تھے.